شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ بیسمنٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریخی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید، جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اس طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ یہ خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اسی طرح سی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہخانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکر میں آباد ہو گئے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمان کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وسطی کے گھر، ہمیں جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا۔ چھوٹا سا صحن اور چھت، مگر کمروں کے عصب میں ایک تہخانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی سے ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے اس میں کچھ سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہخانے میں ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہخانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے، شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہخانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جاتے اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گڑت باتیں کرتے۔ ہمیں اس گھر میں آئے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئی اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا، نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں اور میری ہم عمر سہیلیاں تھیں۔ کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھے تھے۔ صبح کے نکلے، دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تھا، دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔
अक्सर वो मेरे घर में जमा होती क्योंकि यहाँ रोकने टोकने वाला कोई न था। अब्बा और राशिद भाई दुकान में होते। हम सहेलियां आपस में खूब मजे करती और कहानियां सुनाती। इस वक्त के हिसाब जो चंद मेकअप की चीजें मैसर थी, इनसे मेकअप किए जाते, रेडियो पर गाने लगते, उल्टे सीधे डांस के नाम पर हाथ पैर मारे जाते। अक्सर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला पुरसरार तहखाने से शुरू होता, मुतसिल सीता मंदिर पर जा निकलता और फिर और मन गढ़त बातें कहां से कहां जा निकलती। मैं अपनी सहेलियों में से सबसे खूबसूरत थी, बल्कि सहेलियों में क्या, मैं तो शायद इस वक्त शहर में भी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त का अंदाजा मुझे खूब था, जो मुझे देखता देखता ही रह जाता। इस हर नौजवान में से हद से ज्यादा नडर भी थी। शाम को तो क्या, मुझे रात में भी कभी डर नहीं लगता। आराम से अंधेरी गलियों में से गुजरती, अपनी सहेलियों के घर चली जाती। माँ तो नहीं कि बुरे भले की तमीज बताती। ऐसी न जाने कैसे किस तरह जमशेद से दोस्ती हो गई। जमशेद मेरी गली में ही रहता था, वो राशिद भाई का दोस्त। यह न जाने इसने मेरी वजह से दोस्ती की थी। वो अक्सर इनसे मिलने आ जाता तो हम एक दूसरे से कुछ देख लेते, फिर इनकी गैर मौजूदगी में आने लगा। रफ्ता रफ्ता ये कच्ची दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। हम दोनों को एक दूसरे के बगैर चैन न आता था। मैंने जमशेद के मुतालिक किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अपनी सहेलियों को भी नहीं, क्योंकि इस वक्त ये प्यार और दोस्ती जो आजकल बिल्कुल आम है, सख्त बुरा समझा जाता था। मुझे अंदाजा था कि मेरी सहेलियां मुझे इन बातों से मना करेंगी या फिर मुझसे मिलना ही तर्क कर देंगी, इसलिए हम छुप छुप कर मिलते थे। और मुलाकातों के लिए मेरा घर तो आइडियल था। अब्बा और भाई होते ही नहीं थे। हमीदा फूफो को काम से फारग होकर दोपहर में इतना लंबा सोती कि शाम से उठना इनको मुश्किल हो जाता। इतने में जमशेद चुपके से मेरे घर आ जाता। ये नहीं था कि जमशेद कोई बदफितरत बदमाश लड़का था, वो राशिद भाई की तरह सीधा साधा शरीफ था। कम उम्री की मोहब्बत कब कुछ सोचती है। वो अक्सर कहता था कि इसको इस तरह मिलना पसंद नहीं है, वो जल्द मेरी अम्मी को मेरे रिश्ते के लिए भेजेगा, बस इसकी बड़ी बहन की शादी हो जाए या इनका कहीं रिश्ता तय हो जाए। मगर ऐसा कभी ना हो सका। एक दिन अब्बा मामूल के मुताबिक दुकान जाने के लिए तैयार थे तो चकरा कर बैठ गए। मैं इनको नाश्ता दे रही थी। क्या हुआ अब्बा? मैंने घबरा कर पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया। रात को ठीक से सो नहीं पाया, शायद इसका असर है। आज आप दुकान न जाए, आराम करें। राशिद भाई ने भी कहा, मगर अब्बा ने हमारी एक न सुनी और दोनों दुकान चले गए। मैं इनके जाने के बाद घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे अंदाजे के मुताबिक जमशेद बाहर खड़ा था। दरवाजा खुलते ही वो अंदर आ गया। मैं इसको देखकर खुश से नहाल हो गई, क्योंकि वो कई दिनों से मिला नहीं था। हमारी कोई बात नहीं हो सकी थी। हमीदा फूफो जब मामूल सो चुकी थी, मैं जमशेद को अपने कमरे में ले आई और हम आहिस्ता बातों में मशगूल हो गए कि अचानक तेज दस्तक ने मुझे चुका दिया। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं जमशेद को खामोश रहने का इशारा करके दरवाजे की तरफ आई। झांकते ही मेरी तो जैसे जान निकल गई। राशिद भाई फिक्रमंद चेहरे लिए दरवाजे पर खड़े थे और अब्बा पीछे तांगे में तकरीबन लेटे हुए थे। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? घबराहट से पागल हो गई। जल्दी से जमशेद को सारी सूरत हाल बताई। वो भी मेरे तरह डर गया। क्या करूं? कोई रास्ता तो दूसरा मौजूद नहीं जहां से जमशेद को बाहर निकाल देती। छत मौजूद थी कि सिर्फ बाउंड्री वाल के बगैर। वहां मौजूद इंसान नीचे वालों को साफ नजर आ जाता। बाहर से राशिद भाई मुस्तकिल दरवाजा बजा रहे थे। सख्त घबराहट में एक ख्याल मेरे ज़हन से टकराया। कांपते हुए हाथों से मैंने तहखाने की कुंडी खोली। देखो बस जमशेद, बस थोड़ी देर, जैसे ही माहौल साजगार होगा मैं तुम्हें निकाल लूंगी। मैं अपनी जल्दी में थी कि मैंने जमशेद के तसरात तक नहीं देखे। बस अंदर धकेल कर बाहर से कुंडी लगा दी। राशिद भाई के पूछने पर मैंने बताया मैं गुस्ल खाने में थी। अब्बा को क्या हुआ है पता नहीं, दुकान पर अचानक गिर गए। उन्होंने बताया वो तांगे वाला अब्बा को उठाकर अंदर ले आई और बिस्तर पर लटा दिया। मैं हकीम साहब को लेकर आता हूँ। वो बाहर निकल गए। शुक्र है मैं तेजी से अंदर की तरफ मुड़ी थी कि दरवाजे से गली की तरफ दो हजरात अंदर आ गए। अब्बा के पास कमरे में बैठ गए। उफ, मेरी सांस रुक गई। अब तो जमशेद को जल्दी निकालना नामुमकिन था। वो सारा दिन गुजर गया। राशिद भाई हकीम को लेकर आए, अब्बा को दुआ दी, फिर वो अब्बा के पास ही बैठ गए। हमीदा फूफो भी उठ गई। पूरे घर में चहल पहल थी।
در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی. جس تہخانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے وہاں اتنے گھنٹے. خدا خدا کر کے شام ہوئی تو پھر رات. ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا. راشد بھائی سارے دن کی تھکے ہوئے تھے. بیٹھتے ہی سو گئے. میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی. میرے ہاتھ میں موم بتی تھی. اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے. تہخانے میں تو دن میں بھی روشنی نہ ہوتی تھی. اس وقت تو تہخانہ کا کیا عالم ہوگا. ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہخانے کی طرف بڑھ رہی تھی. بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو. میں نے سوچا. آہستہ سے میں نے تہخانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی. جمشید جمشید جلدی آؤ باہر. میں نے آواز دی مگر میری آواز تہخانے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئی. جمشید. میں نے ذرا تیز پکارا. میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی کے نیچے جھانکا. 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھی. جمشید. میری آواز کانپنے لگی. میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی. میرا پاؤں پانی سے ٹکرایا. وہاں کوئی نہیں تھا. تہخانہ بالکل خالی تھا. میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی. تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے. میں نے آنسو پوچھے. اگر کوئی کمرے میں آ گیا میرا بیٹا یا بہو تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی. 40 سال گزر گئے. وہ بھیانک پرسرار واقعہ اس طرح پوری طرح سے مجھے یاد ہے. مجھے اکثر تڑپاتا ہے. جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا. اس کی امی اس کے گھر والے اس کی گمشدگی میں پاگل ہو گئے. پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی مگر میں اپنا دکھ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی. اکثر گھر والوں کی مد موجودگی میں تہخانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا. خان لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا تھا. ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی. اس کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا. میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی. خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. شوہر بھی بہت اچھے ملے مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا. ابا کے انتقال کے چند سالوں بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے سے دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئی. میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی. پھر کبھی اس گھر اور اس منوس تہخانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں. اسی طرح اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ پرسرار.